بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. And we made Solomon to understand the case, and unto each of them we gave judgment and knowledge. And we subdued the hills and the birds to him his praise, along with David. We were the doers thereof. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا سامنا لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا. داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ سلیمان علیہ السلام نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا. مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے، تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونپا جائے. جب تک باغ اپنی اصلی حالت پر آئے تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کا، پھر ہر ایک کو ان کی چیز سونپ دی جائے. قاضی شریح کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں، اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت ہے اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو اس کا جرمانہ جانوروں پر ہے. اس حدیث میں علتیں نکالی گئی ہیں اور ہم نے کتاب الاحکام میں اللہ کے فضل سے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے. مروی ہے کہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حسن رحمہ اللہ کے پاس آئے اور رو دیے. پوچھا گیا کہ اے ابو سعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے، اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے. ہاں جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا. حسن رحمہ اللہ یہ سن کر فرمانے لگے سنو، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی قضاء یعنی فیصلے کا ذکر فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام حکم ہوتے ہیں، ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی. پھر فرمانے لگے سنو، 3 باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیاوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں، دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، تیسرے یہ کہ اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈریں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. یعنی اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہیے، خواہش کے پیچھے نہ پڑیے کہ راہ الہی سے بہک جائیں. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، بس لوگوں سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو.
اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر بیچ نہ دیا کرو۔ میں کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ ایاس رحمہ اللہ کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جد و جہد کے بھی خطا کر جائے تو وہ دوزخی ہے، یہ غلط ہے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعے کے قریب ہی وہ قصہ ہے جو مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ یہاں سے نکلیں، راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجئے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا، یعنی بدکاری کرنی چاہی، لیکن عورت نے نہ مانا۔ اسی طرح 3 اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رؤسا سب کے سب کھڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے، اور 4 لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان 4 کو الگ الگ کر دو، پھر ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے کہا سیاہ۔ پھر دوسرے کو تنہا بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا سرخ۔ تیسرے نے کہا خاکی، چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہ نری تہمت ہے اور 4 کو قتل کر دیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اسی وقت فی الفور ان 4 امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ یہ گڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ نورانی گلا عطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ بھی۔ صحیح بخاری نیز مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ رات کے وقت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میٹھی رسیلی اور خلوص بھری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ تو آل داؤد کی آوازوں کی شیرینی دیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز میں تھا۔ بس اتنی خوش آوازی کو رسول اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن کو اچھی اور سریلی آواز سے پڑھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسے گلوکار گانے والیوں کے سر اور تال کے انداز میں پڑھا جائے۔ یہ ایک بدعت ہے، بلکہ قرب قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔